حضرت علامہ سید حسین احمد مدنی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ آپ اپنے نورانی خطاب دل نواز کا سارے دنیا کو محفوظ کرنے سے حضرات زوردار نعرہ سناؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ فیضیہ چشتیہ۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري ديروبي لا أول له ولا آخر له لا ند له لا ود له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجأنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا ومعلما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي المؤمنين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين
أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى. صدر مجلس قافلہ سردار اہل سنت امیر کاروان اہل محبت پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت جگر گوشہ شاہ جمالی کریم حضور قبلہ خواجہ پیر غلام حسین کریم شاہ جمالی صاحب وظائف صد فیض و اکرام مقتدر و محترم و محتشم جناب صاحبزادہ خواجہ فیض المصطفیٰ شاہ جمالی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ محسن ملت اہل سنت جگر گوشہ شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محسن قاضی صاحب و دیگر صاحبزادگان غریب القول اور جملہ احباب جو اس ادارے کے ساتھ اس خاندان کے ساتھ منسوب ہیں وہ مقتدر علماء کی وقار نافکانان کی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم. قبل اس کے انتہائی مختصر وقت میں اپنی معلومات جناب کی سماعتوں کی حضرت کروں دل سے دعا کیجیے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و عظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور آج کی اس پروقار عرس مبارک کی محفل باسعادت میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں شہزادگان کا، بالخصوص حضور قبلہ محسن قاضی صاحب کا اور ان کے رفقا کا کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناقابل لائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم فیض کے اندر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے اتنی میری اوقات مجھ سے بیشتر آپ نے میری جماعت اہل سنت کو خط حاضر علماء دیے آپ کی کتابات سنیں. میں تو علماء کے قدموں کی کاٹ کے برابر بھی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کو وہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ الحدیث و تفسیر استاد العالم والعلم محترم المقام جناب حضرت علامہ محمد منظور احمد قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیوض و برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس آستانے کو قیامت تک آباد اور شاد رکھے اور اس آستانے کے ساتھ وابستہ افراد کو دونوں جہانوں میں عزت و عزت سے سرفراز فرمائے. احباب جی وقار قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے پارے میں سے میں نے جس آیے مقدسہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے
آج ہم اس آیت مقدسہ کی روشنی میں جہاں اپنے زمینی حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہاں اسی آیت مقدسہ کی روشنی میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی رفعت اور آپ کی مرتبہ مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے اندر اس دور کی زبون حالی، اس دور کے اندر بے چینی، اس دور کے اندر بے اطمینانی اور اس دور کے اندر جو فتنہ و فساد کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، اس کا سد باب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصل میں جس کو کن کر رہے چلنے میں ایسا، اگر اس کا آواز صحیح کر لو تو میں مائک قریب اپنی آواز بولنے کا شوق ہے، ساؤنڈ بڑا اچھا ہے، لیکن میں نعت خان نہیں ہوں۔ اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے کہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 1428 سال بیشتر اس آیت مقدسہ کو نازل فرما کے قیامت تک کے لیے سرکار کے نوکروں کو یہ پیغام دے دیا کہ جس وقت کی قوم اجتماعی طور پر زبوں حالی کا شکار ہے، فتنہ و فساد کی آگ بھڑکنے لگے، دھرتی بے گناہوں کے خون سے رنگین ہونے لگے، ماؤں کی گود گزرنے لگے، بہنوں کا سہاگ بھڑکنے لگے اور بیٹیوں کا منچر تاریخ ہونے لگے، تو اس دور پرفتن کے اندر قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھ لیں، سبحان اللہ، پڑھ کر اس پہ عمل کر لیں، سبحان اللہ، فساد کی آگ بجھ جائے گی اور تمہیں رحمتوں کا پیام دے گا۔ سبحان اللہ، ایک تو بلند کرنے کا میری طرف لگایا ہوا ہے، اب غور سے حضور میری بات کو سنیں کہ جو بات میں کہنا چاہ رہا سبحان ہوں، اللہ، سبحان اللہ، آپ توجہ فرماتے رہیں کہ جتوں تک میری آواز جا رہی ہے اب ٹھیک ہے، میں تو حاضری دینے کے لیے آیا ہوں، تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میرا حضور قبلہ فیضی صاحب کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہے، میں ان کو اپنا مرشد بھی مانتا ہوں، اپنا مربی استاد بھی مانتا ہوں، اور روحانی طور پر وہ رہنمائی بھی فرماتے ہیں، اور بالخصوص ان کی اولاد مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو آئیے چلتے ہیں، پڑھتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ پیغام جو جناب قبلہ فیضی صاحب نے دیا تھا، اس پیغام کی حقیقی روح انہوں نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ احمد پور شفیہ میں نہیں بلایا، اور ان کا فیضان صرف اپنے عزیز پاکستان کی دھرتی پر ہی ہوتا، بلکہ میں اگر یہ بات کہوں، کوئی مانے یا نہ مانے، کل جب مؤرخ قلم اٹھائے گا تو اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم جو ہے، اس نے اگر انصاف کے تقاضے پورے کیے اور عدل کا خون نہ کیا تو اس کو تاریخ کے اوراق پر یہ لکھنا پڑے گا کہ اس وقت پورے ورلڈ کے اندر کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں فیضی صاحب کا فیض جاری کسی نہ کسی وقت سے، کسی نہ کسی حوالے سے۔ حضور ہم نے وہ جلدی پشتی پیروں کو تو بہت مانا ہے، وہ پیر جیسا بھی ہو، اس کا بچہ جب سجادہ نشین بنتا ہے، وہ جیسا بھی ہو، ہمارے لیے بڑا لائق احترام ہوتا ہے۔ اصل پیر اور اصل ولی تو وہ ہوتا ہے جس نے پہلے قال اللہ و قال رسول کے اسباق پڑھے ہوں، پھر زمانے کو پڑھائے ہوں، اور جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے افراد قابل قدر ہوتے ہیں۔
قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس میں اس دور کی بیماریوں کا علاج ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا۔ اس آیت کے اندر جو پہلا جملہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، جناب صدر اور قبلہ فیضی صاحب اور آپ کے جتنے بھی بھائی ہیں اور معززین تشریف فرما ہیں، انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ اس میں 3 پوائنٹ آؤٹ کیے گئے۔ ایک تو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، جس کو پکڑنا ہے وہ اللہ کی رسی ہے، اور اکیلے اکیلے جا کے یہ کام نہیں کرنا۔ اسلام ہمیشہ اجتماعیت کا رنگ غالب دیکھنا ہے۔ مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، تھامنا اللہ کی رسی کو ہے، اور تھامنا بھی اجتماعی طور پر ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں اللہ کی رسی ہے کہاں۔ وہ سعودی عرب میں ہے، وہ شام میں ہے، وہ یمن میں ہے، وہ عراق میں ہے، وہ مکہ المکرمہ کے اندر ہے، کیا وہ مینا کے میدان میں لٹکی ہوئی ہے کہیں وہ بیت اللہ شریف کے اندر ہے؟ وہ اللہ کی رسی ہے کہاں؟ اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جب ہم ان کے افکار کو پڑھتے ہیں تفسیر کے اوراق پر، تو وہاں سے لے کر تقریباً 200 سال تک ایک ہی بات رہی، ایک ہی عقیدہ رہا، ایک ہی تصور رہا جو نبی پاک نے اپنے صحابہ کو دیا اور صحابہ نے تابعین کو دیا اور پھر تبع تابعین تک پہنچا۔ تقریباً لگ بھگ 200 برس کے بعد آہستہ آہستہ چینج ہونے لگا معاملہ، اور پھر امت کے اندر 3 گروہ بن گئے علماء کرام۔ ایک گروہ تو وہی رہا جو صحابہ سے چلا آ رہا تھا، جس کو جماعت اہل سنت کہتے ہیں۔ دوسرے جو 2 گروہ بنے، انہوں نے اپنے نئے راستے کا انتخاب کیا، اور ان دونوں نے اپنی نئے رائے دی۔ میں عرض کر دیتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کچھ مفسرین کرام نے کہا بحبل اللہ سے مراد قرآن پاک ہے۔ ہم نے کہا سر کو ہم قرآن پاک کی عظمت کا، قرآن پاک کی فضیلت کا، قرآن پاک کی اہمیت کا کبھی بھی کسی بھی وقت انکار نہیں کرتے۔ دوسرا گروہ جس نے پھر ایک نیا رخ اختیار کیا تھا، انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں، ہمارا انکار ثابت نہیں۔ اس دوسرے گروہ نے کہا، اس نے کہا نہیں، یہ نہیں، بحبل اللہ سے مراد دین اسلام۔ ہم نے کہا یہ بھی ٹھیک، لیکن 1428 برس کے اندر جماعت اہل سنت کے ساتھ وابستہ علماء ذی وقار جو 95% کی حیثیت رکھتے ہیں افرادی قوت کے حوالے سے، انہوں نے کہا باقی ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن صحابہ نے ہمیں بتایا ہے کہ بحبل اللہ سے مراد مدینے والے آقا کی ذات۔ سبحان اللہ، سرکار کا دعوی کرم ہے۔ حضور نہ آتے فیضی صاحب کی وجہ تو قرآن ملتا ہے، حضور تشریف نہ لاتے تو یہ اسلام جس کے بڑے چرچے ہیں، یہ اسلام ہے کیا؟ تیرے لیے میرے لیے تو ایک مشعل راہ ہے، تیرے لیے تو میرے لیے یہ ایک آئیڈیل فکر ہے، سوچ ہے، لیکن یہ اسلام ہے تو میرے محبوب کی اقامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور چلتے رہے، اسلام بنتا رہا، حضور بیٹھے رہے، اسلام بنتا رہا، حضور نے سفر فرمایا، اسلام بنتا رہا، حضر آیا تو اسلام بنتا رہا، غار میں گئے تو اسلام بن گیا، مزار میں گئے تو اسلام بن گیا۔ سبحان اللہ۔ جہاں بھی حضور ٹھہرے، جس طرح کھایا پیا، اخلاق، افعال، کردار، گفتار، سب کچھ یہ اسلام ہے۔ پتہ چلا کہ اصل میں ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحبل اللہ ہے۔ جب حضور کا دامن کرم مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے تو قرآن بھی تمہارے دل کو بسا دے گا، اور اسلام بھی تمہاری دنیا کو آباد کرے گا۔ اس سلسلے میں حضور میں تھوڑا سا ایک مقام پہ عرض کروں گا، چونکہ علماء کی کثیر تعداد موجود ہے۔ ایک دور ایسا ہم دیکھتے ہیں مدنی زندگی کے اندر، آپ سے نوٹس میں تو یہ بات ہے کہ مدنی زندگی کے اندر آستین کے سانپ بہت بڑے،
جن کو منافق کہا گیا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر وہ اسلام میں داخل ہو، ان کو آستین کے سانپ کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کفر کے ساتھ مل کر اور اسلام کے اندر بھی نبی پاک کے سامنے بیٹھ کے بڑا رو رو کے اور وہ تلاش کرتے تھے، یار اگلی صفحہ میری جگہ اتنے کو اور نہ آیا کرے، نبی پاک دے پیچھے نہ کھڑا ہوں تے مینوں نماز دا مزہ کوئی نہیں آتا، تینوں مزہ آوے نہ آوے رب جواب دے کہ بے ایمان میں تیرا ایمان ہی قبول کر۔ ان منافقین نے مختلف ہیلے بہانوں سے مسلمانوں کو اور نبی علیہ السلام کو مساعد کرنے کی کوشش کی۔ بات میں لمبی بھی کروں گا، میں نے پھر ادھر ہی آنا ہے۔ ایک دور کی بات قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ جب سرکار کی محفل سجتی تھی، حضور کسی بھی آیت کا مزاج، اس کی روح اور اس پہ لیکچر دینے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، اور یہ محفل سال کے بعد نہیں سجتی، ادھر جبرائیل آتا، ادھر محفل رسول سجتا۔ اب مجھے زیادہ تو پتہ نہیں، 6666 قرآن پاک کی آیتیں ہیں، لیکن جبرائیل 24,000 بار آئے۔ آیتوں کی مقدار میں تو وہ بہت زیادہ بار آ گئے، 6666 اگر ایک ایک آیت بھی لے کے آتا نا، ایک ایک آیت لے کے آتا اسے 6666، جبکہ ایک آیت نہیں آئی، کبھی پوری صورتیں بھی آئی۔ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے تو جبرائیل کے آنے جانے کا ٹائم اور اس کا دورانیہ اور اس کے فگر کم ہوتے ہیں، 24,000 مرتبہ کیا لینا ہے۔ سبحان اللہ کہ جنہیں دیکھ لیا نہ مولو کا گھر دل لگتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ابن مدنی شاہ صاحب زندہ باد۔ اب ہوا اس طرح حضور بنا کہ محفل کے اندر کا تھوڑا سا میں آپ کو محل وقوع سنا دوں کہ محفل سجی ہوئی ہے۔ آج کل منافقوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا ہے کہ جب بھی محفل سج جاتی ہے حضور کا لیکچر شروع ہوتا ہے، جب بھی ایمان اور کفر کے بارے میں گفتگو شروع ہوتی ہے ان کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کپڑے بڑے اچھے پہنتے تھے، نہیں سمجھا نہیں اور دیکھنے سے بڑے ایجوکیٹڈ، بڑے علامہ فہمہ لگتے تھے۔ جیسے ہی حضور لیکچر شروع کرتے تو وہ ایک یہاں سے، 2 وہاں سے، 3 وہاں سے، وہ 10-12 جو لوگ تھے، یہ جتنے بھی تھے، میں نے کوشش کی ہے، فیصل میں آپ کو مسودہ بھیج رہا ہوں چند دن تک، میں نے کوشش کی ہے کہ تمام منافقین کا جتنا بھی تعارف ہے وہ میں نے دارمی شریف میں جو لکھا ہے آپ کے پاس بھیجوں گا تصحیح کے لیے۔ پتہ نہیں میری نالائکیاں تو سامنے آئیں گی، لیکن مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا جو میرے عیبوں پہ پردہ ڈال۔ تو میں اس در پہ بھیج دوں گا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ کے صاحبزادہ صاحب دیکھیں گے، آپ کے بھائی دیکھیں گے۔ اب غور سے میری بات کو سنیں گا، وہ چند نام کھوٹے سکے، وہ 2-4 ادھر سے ادھر سے محفل والوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ اب سارے لوگ تو پرانے نہیں تھے، کچھ نئے لوگ بھی آتے تھے۔ وہ نئے لوگ جو اپنا تجارت چھوڑ کر مسجد میں آئے بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا یار وہ بھی حضرت صاحب اٹھ کے جا رہے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں، تو چلو شاید آج کا لیکچر شاید اتنا اہمیت کا حامل نہیں ہے، ہم بھی چلتے آج بزنس کر لیتے ہیں، کل کی محفل میں آج جب وہ اٹھ کے جاتے تو ان کے ساتھ جب سرکار کے نوکر بھی جانے لگتے جو حالات سے ناواقف تھے، وہ جانے لگتے نا جس وقت، تو اس وقت سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے، اور یہ بات صدیق اکبر کو گوارا نہیں، یہ بات فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی اور دیگر صحابہ کرام کو گوارا نہ ہوئی کہ حضور بخشوان بھی صحیح، عزت بھی دیں، پھر بھی رومن۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح ہوا، تو پھر وہ صحابہ ان کو آواز دیتے کہ اب قرآن اس کو دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، یاد کرو جب کہا جاتا ہے ان سے یا کہا گیا ان سے تعالو آ جاؤ، کم لینا بنو، ان ہاتھوں بغیر گزارا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تعالو لوٹ آؤ، اٹھاؤ 5واں پارہ، غلط پڑھوں متن تو میرا گریبان حاضر ہے، اور اگر میں سچ کہتا ہوں مولانا
تو آپ کو درمیان میں آپ کی وساطت سے پیغام دے رہا ہوں، آپ جا کے پوچھیے گا مولوی جی حسین احمد مدنی فیضی صاحب کے قدموں میں حاضر ہو کر قرآن پاک کی آیت پڑھ کر ہمیں سنا گئے ہیں کہ قرآن ہے سے پھر ادھر ترجمہ ہوئی ہے جڑا جماعت اہل سنت ایک عظیم اسٹیج ہوتے ہوئے یہ دونوں گلا مولوی صاحب مان لیں کر اوپر چھوڑے گی یہ سنی کا نہیں کر دینا، ذرا آپ اپنی پیاری مقدس زبان سے اس کا ترجمہ کر کے سنا دیجئے۔ اگر ترجمہ وہی ہو جو آج ہم کر رہے ہیں تو بس آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھئے گا ضرور، پھر اختلاف کس بات کا؟ سبحان اللہ۔ پھر یہ دھرتی پر فساد کیسا ہے؟ بے گناہوں کو پھر خون کیوں بہایا جا رہا ہے؟ کون ہے جو ان کے ذہنوں میں زہر گھول رہا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، یاد کرو جب کہا گیا ان سے، کہا جاتا ان سے تعالو آ جاؤ، ظاہر جانتے ہو کہ گلاس ہوتے ہو کچھ نہیں صحیح، خیر ہے کیوں آؤں؟ کوئی جا رہا ہے تو آپ اس کو آواز دے دیں یار ادھر آئیے، پوچھیے نا توڑے کرو کیوں آؤں؟ ٹھیک ہے، تو پھر وہ کام کیا ہے صحابہ نے بتایا، پہلے تو بلایا تعالو، انہوں نے پوچھا ہوگا کیوں آئے تو کہا اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، لوٹ آؤ واپس اس کتاب کی طرف جسے اللہ نے نازل فرمایا، قرآن پاک کی طرف آ جاؤ، قرآن پاک کی طرف آ جاؤ۔ اب یہ دیکھیں نا صرف صحابہ کی فکر ہی نہیں، میں قرآن پاک سے رس طرف بلا دیا، قرآن کی طرف آ جاؤ، بحبل اللہ قرآن تو ہے، پھر اللہ کی رسی کو قرآن، صحابہ نے بھی ان کو واپس بلایا قرآن کی طرف۔ اگر اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ کی بات ختم ہو جاتی تو اللہ ہمارا بھی سبحان اللہ۔ اگر کوئی حافظ صاحب بیٹھے ہیں تو آگے سنا دے، ہو سکتا ہے میری بات پہ کوئی اعتبار نہ ہو۔ اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ، لوٹ آؤ واپس قرآن کی طرف اور نبی آخر الزمان کی طرف لوٹ آؤ۔ بات لمبی نہیں کرنی ہے، میں نے واپس جانا ہے، وہ سبجیکٹ میرے لیے تھوڑا مشکل ہے، اس کو میں نے نبھانا ہے، میں نے صرف ایک وضاحت کے لیے یہ بات رکھی۔ صحابہ نے بلایا قرآن کی طرف آؤ اور نبی آخر الزمان کی طرف آؤ، جن کے سر پہ ختم ٹھیک ہو گیا سر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ کلام تو ہو گیا نا سر صحابہ کرام کا جس کو اللہ بیان کر رہا ہے، جاتی یہ صحابہ کا اپنا بیان ہے، اس کو اللہ روایت کر رہا ہے۔ اب آگے اللہ بات کر رہا ہے، تو دیکھیں ان کو صحابہ نے بلا دیا قرآن کی طرف بھی اور رسول کی طرف بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ اپنے نبی کو آواز دیتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت جتنے بھی علماء کرام ہیں پاکستان میں، بہتر اگر کوئی عبارت پڑھ سکتا ہے اس وقت تو ہم ڈھنکے کی چوٹ پر اعتراف کرتے ہیں، موسم کہہ دیا بس۔ اب غور سے سنیے گا جو بات کہنے چلا ہوں، رأیتا بناؤ سیدھا کیا بنا، کال کر لو نا یار، موبائل پہ کسی کو لوسی اپنے مولوی میں صدوا لو، میری ذمہ داری ہے، کوئی کچھ نہیں آتا، اگر میں غلط پڑھتا پھر تو میرے کو تو جان چلاؤ۔ رأیتا دیکھا آپ نے، رأیتا کا مخاطب کون ہے؟ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے نا تو رأیت المنافقین، اے محبوب تو نے دیکھا منافقوں کو؟ منافقوں کو دیکھا آپ نے؟ کیا کیا منافقوں نے؟ آ تو گئے لیکن آپ نے دیکھا ان کا طرز عمل، یصدون عنک، صحابہ نے تو دو کی طرف بلایا تھا، نبی علیہ السلام کی طرف اور قرآن کی طرف، لیکن منافقوں نے ایک کو تو سینے سے لگا لیا، قرآن کو، یصدون عنک، چھوڑا تو نبی کو، پشت کی تو نبی کی طرف، کنڈ کی تھی تو نبی علیہ پاسے، یصدون عنک صدودا، ان کو ماں نہیں، دو ان چھوڑ کے کوئی نہیں گئے۔ منافقہ دی خاص نشانی ہے قرآن بڑا پڑھ دے۔
قرآن قرآن اور کچھ بھی نہیں، قرآن قرآن ہے. جب ہم پڑھیں گے قرآن تو پتہ چلے گا کہ قرآن صرف منفی رویوں کو بیان نہیں کرتا، قرآن مثبت باتیں بھی کرتا ہے. اور یہ قرآن ہی تو کہتا ہے پہلے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول کا حکم مانو. جس کا حکم مانا جاتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے. یا اللہ تیری حاکمیت تو الیس اللہ باحکم الحاکمین سے ثابت ہو گئی. جب میں رسول کا حکم مانوں گا تو کیا یہ بھی حاکم ہے؟ تو کہا سن، الیس اللہ باحکم الحاکمین. الیس جملہ بناؤ کیا بنا؟ یہ حمزہ جو لگایا گیا کیسا لگا؟ لیکن جب نبی کی حاکمیت بیان کی گئی تو کہا فلا وربک، واو قسمیہ ہے، رب نے قسم اپنی کھائی، لیکن اپنے رب ہونے کو نبی کی نسبت سے بیان کیا تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ اس کائنات دے وچ مینوں رب ہون دے تے فخر ہے اگر تو زہرا تیرے بابا دا نبی پاک نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ابھی یہ حق یہودی کا بنتا ہے. منافق کو آپ نے نہیں کیا، وہ سیدھا پہنچ گیا فاروق اعظم پہ کل سونا میں نہ زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں کی ہے. نبی پاک نے یہودی اچھا میں بیٹھو میں فیصلہ کرتا ہوں. گھر سے تلوار لے کے اس کا سر قلم کر دیا، لوگوں نے شور مچایا. فاروق اعظم نے مومن کو قتل کر دیا، ایک مومن بندہ ہے مارا گیا، بڑا شور مچ گیا جناب. جگہ جگہ پہ میٹنگز ہونے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب ہمارا فیصلہ پہلے کیا محبوب نے، اور اس فیصلے کے منکر کو مارا محبوب کے محبوب نے. مراد محبوب نے، باقی سب صحابہ مرید ہیں نا، تو فاروق اعظم مراد ہیں. تو مراد محبوب نے مار دیا اس ظالم کو جس نے نبی کے فیصلے سے انکار کیا. اب شور مچ گیا کہ بندہ ہے مومن مار دیا گیا، مومن مار دیا گیا. اللہ نے کہا فلا وربک، اج تک میں جڑیاں گلاں کیتیاں قسماں کھان تو بغیر کیتیاں، ہن سونا تیرے مراد تیرے نوکر تیرے غلام دی عزت دے اوتے حرف آندا پیا تے میرا قرآن قیامت تک بیان کرسی کہ مجھے تیرے رب کی قسم ہے لا یؤمنون، تیرا مومن مارے ہو ہی نہیں سکتا حتی یحکموک، جب تک تجھے اپنا حاکم تسلیم نہ کرے. مولانا ہوئے بھی حاکم تے کر کچھ نہ سکے، حاکم کی وجہ رب یہ کیسی حاکمیت ہے؟ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام ہی تو ہیں جن کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، بتایا ہے کہ نبی کا مقام ہے. پیچھے چلتے ہیں. خدا رأیت المنافقین یصدون عنک، مخاطب واحد ہو گیا نا، دو نہ رہے، تسنیہ نہ رہا. ان کو مانیا ان کا قرآن کو نہیں چھوڑا، قرآن اسی نے نہ لایا جناب. جب بھج گیا جناب یہ دی کیڑی لوڑ ہے ساڑھے ورگا نعوذ باللہ. میں کیا نہیں کہوں گا جو جملے انہوں نے کہے چلے گئے. تو اللہ نے کہا کہ اے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ تیرے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکیں گے. میں رب ہو کر تو اس سے وعدہ کرتا ہوں. سن فکیف، اس میں غور کرنا ہے آپ نے، تقریر میں نہیں کرنی، مجھے نہیں آتی ہے. میں تو فیض صاحب کے در پہ حاضر ہوتا ہوں کہ ان کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے کچھ عطا کرے. تقاریر آپ سن چکے ہیں، بھاری بھرکم تقریریں آپ سن چکے ہیں. ذرا غور سے میری بات سن. یہاں پہ ایک فکر موجود ہے. فیض صاحب رب کہتا ہے فکیفا، جانے دو نا، تو دیکھنا کہ کس طرح اذا جب اصابتہم جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت کوئی مصیبت بما قدمت ایدیہم جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا، اپنا عمل جو انہوں نے آگے بھیج دیا ہے نا، ماضی بن چکا ہے نا، انہوں نے جنت چھوڑ دیا تو اس میں پھیر کے چلے گئے. انہوں نے جو یہ عمل کیا دیکھنا یہ مصیبت میں پھنستے ہیں کہ نہیں پھنستے. جب مصائب کی اظہار ہو جائے گی، جب ہر دروازہ ان کے لیے بند ہو جائے گا، تو اے محبوب میں آج تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ثم جاؤک کہ جی میں دوڑیں ایویں پھر آؤں گے. یہ نہیں کہا کہ پھر یہ میرے در پہ آئیں گے. چلو جب یہ میرے پاس آئیں گے نا میں معاف کر کے تجھے بتا دوں گا، پھر تم بھی ناراضگی نہ کرنا.
نہیں کہا میرے کو کیوں سبحان اللہ ثم جاؤک چھوڑ کے بھی تینوں گئے تے آسل بھی تیرے در ہوتے اور یحلفون باللہ قسماؤنا کل چکڑیاں اللہ تعالیٰ پہلے بیان کرتا ہے کہ معبود تسلی نہ لو آن کے تے پھر قسمہ چکر گے اور آکسن ان اردنا الا احسان و توفیقا سونا ساڑا کو برا ارادہ نہ آئی اصلا جب اٹھ کے چلے گئے نا ساڑا ایک اچھا کام ایک چلہ لانا ہلا کے پھر واپس سبحان اللہ اردنا الا احسان و توفیقا تو پھر لوٹ کے آئیں گے تو پھر آگے میں آیتیں پڑھتا چلا جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی میری ان دو آیات سے موقف ثابت ہوتا ہے کہ صرف قرآن ہدایت نہیں فقط قرآن نبی کو چھوڑ کر نبی کی توحید کر کے اگر کوئی قرآن کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں قرآن فقط ان کے من کی دنیا میں انقلاب پیدا کرتا ہے جو قرآن کو سینے سے لگا کر در مصطفیٰ کی فقیر بن جاتا ہے سبحان اللہ تسمو بحمد اللہ جميعا موجودی کے ساتھ اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کر تھام دو اللہ کی رسی یعنی دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو جب سرکار کا دامن تھام لو گے نا تو پھر قرآن سے بھی محبت ہو جائے گی پھر اسلام سے بھی محبت ہو جائے گی پھر سب کچھ ہو جائے گا اب آگے چلیں یہ کہنے کے فوراً بعد مزاج گفتگو چینج ہو گیا ایک دم لہجہ بدل گیا کیا ہوا کہا ولا تفرقوا اکٹھے ہو کے دامن تھام لینا بکھر نہ جانا تفرقہ بازی نہ کرنا یہ یہاں سے جو ایک راستہ نکلا ہے نا در مصطفیٰ سے چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو آج تک ہسٹری آپ کے ہاتھ میں ہے نا تاریخ کو پڑھ لینا کیوں مجھ پر فیض صاحب پہ اعتماد کرتے ہیں کیوں حضور قبلہ شاہ جمالی صاحبزادے جو آئے بیٹھے ہیں کیوں ان پہ اعتماد کرتے ہیں آپ اندھے پڑھے لکھے نہیں پڑھے نا تاریخ وہاں سے لے کر آج فیضی صاحب کے در تک کون سیدھے راستے پہ چلا رہا ہے اور کنا کنا اپنے رستے بکھرے کی جنا کی بکھرے وہ ہیں فرقے اتھو لے کے اتھے تک یہ ہے جماعت اور جماعت اہل سنت امت میں افتراق اور انتشار کی صورت پیدا نہ ہونے دینا اچھا حضور والا یہ پچھلے دنوں ڈینگی مچھر ایک پیدا ہو گیا اب حضور گیا میں ایک بیماری آئی ہے ابھی تک اس کو مشتہر نہیں کیا گیا میں آپ کو خبر سنا دیتا ہوں ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں باقاعدہ پرنٹڈ میڈیا پہ بھی آ جائے الیکٹرانک ابھی یہ بالکل ایسی خبر ہے جو شاید میں آج آپ تک پہنچاؤں گا لہیا میں ایک بیماری ایسی آئی ہے کہ پیر اور یہ پنڈلی پتھر کی طرح ہو جاتا ہے اوپر چوٹ لگائیں تو ٹن کی آواز آتی ہے اور درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ برداشت نہیں ہوتا اور لہیا میں ایک مریض ایسا پایا گیا ہے ایک مریض ایسا پایا گیا ہے شاید فیض صاحب جانتے ہوں گے تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا ان کا نام کبھی آتے جاتے یہ دیکھ بھی لیں گے تو اس طرح ڈینگی مچھر آیا پھر ڈینگی بخار آ گیا تو گورنمنٹ نے میڈیا پر ہر طرف اشتہار دیے اس سے بچاؤ کا طریقہ کہ یہ گندے پانی میں نہیں رہتا یہ بڑے صاف ستھرے ماحول میں رہتا بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو دو چار دن یہ بڑے اچھے ماحول میں رہتا ہے صحیح بڑی اونچی اونچی دیواریں ہوتی ہیں پرخائش مقامات پر رہتا ہے اچھا یہ لڑ جائے نا تو پھر بندے کے بچنے کی امید نہیں ہوتی گورنمنٹ نے حفاظتی تدابیر بھی بتا دی باوجود اس کے اگر کوئی اس مرض کا شکار ہو کے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو فیصل ڈاکٹر دھکے دیتا ہے جا دفعہ ہو جائے ہم نے تو پہلے اعلان کر دیے پھر تو نہیں بچا اب گھر جا کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے سسک کے مر جا ہم کچھ نہیں کر سکتے تشنج کناف ٹی بی اپنا وہ کیا ہوتا ہے اپنا پولیو
یا اس طرح کے سارے کتنے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے، پھر بھی اگر کوئی شکار ہو جائے تو ڈاکٹر دھکے دیتا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر پھر علاج کرتا ہے، یہ پھر علاج کرتا ہے نا۔ تو پہلے تو قرآن کہتا ہے کہ لا تفرقوا، اس لعنت سے بچ جانا، امت کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے، لوگوں کو آپس میں تصادم کے راستے پر مت لے کے جانا۔ لیکن پھر بھی اگر کبھی اس مرض کا شکار ہو جاؤ نا تو پھر اس کا علاج یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اذکر نہیں کراج بیٹھ کے کلے چھپ کے نہیں، جویں اتنے محفل کی تھی محفل سجا کے پھر وہ نعمت کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، سب مل کر، اذکروا جمع ہے نا، اذکر نہیں ہے یہاں، یاد کرو سارے مل کر اکٹھے ہو کر نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو جو تمہیں اس نے عطا کی ہے۔ تو نعمتیں تو بڑی ہیں، ایک نعمت کے وجود میں پھر سینکڑوں نعمتیں ہوتی، نہیں سمجھ آئے گا؟ انسان ہونا نعمت ہے، جڑے انسان بیٹھے ہو نہ بولو، باقی جڑے دو انسان ہونا نعمت ہے نا، تو ایک انسان ہونا نعمت ہے، پھر اس نعمت میں کتنی نعمتیں ہیں، آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، کان بھی ہے، چہرہ بھی ہے، اور دھڑکتا ہوا دل بھی ہے، سوچتا ہوا دماغ بھی، ایک نعمت کے ساتھ کتنی نعمتیں تیرے سبحان اللہ۔ تو یا اللہ کس نعمت کا ذکر کریں ہم سارے اکٹھے ہو کر اشتہار شائع کرا کے؟ آئی سرجن کو بلوا لینا، وہ آنکھ کے بارے میں ہمیں لیکچر دے گا، فساد ختم ہو جائے گا، نعمت نہیں سب نہیں مرتے پہ ہم نے کی۔ اچھا دل اللہ کی نعمت ہے نا، تو ہارٹ کے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں نا، مریض بھی ہوتے ہیں، تو اللہ کی اس نعمت کے بارے میں کوئی جلسہ کروا لیں، ہارٹ سرجن کو بلوا لیں کہ جی ہارٹ پہ آ کے کوئی لیکچر دے دو، اللہ کی نعمت کا ذکر ہو جائے گا، سونا ڈاکٹر تیری خیر ہوئے، ساری امت کا فساد ختم ہو جائے گا۔ اچھا مجھے پین ہوا، ابھی پچھلے مہینے میرے 4 آپریشن ہوئے، حضور والا میں اس پوزیشن میں نہیں کہ باقاعدہ کوئی لیکچر آپ کے ساتھ، لیکن یہاں آ کے مجھے تکلیف ملی، اپنا میرا گھر تھا، میں تو یہی سوچ کے آیا تھا کہ اگر نہ بھی لیکچر دے سکا تو چلو جاؤں گا حاضری کو دے کے آؤں گا۔ اب غور سے میری بات کو سنیے گا، اگر آپ میں سے کسی کو یا مجھے کسی وقت کوئی پین ہو، درد ہو، کوئی درد ہو، تو اس عالم میں پتہ ہے ہم سب کو کہ میڈیکل اسٹور پہ جائیں گے تو میڈیسن مل جائے گی، میڈیکل اسٹور پہ گیا تو پورا میڈیکل اسٹور بھرا ہوا تھا میڈیسن، نعمتیں ہر طرف، بات سمجھا نہیں پڑا نا، سارے نہیں، نعمتوں کا پورا میڈیکل اسٹور بھرا ہوا تھا، وہ ساری شفا کے لیے تھی، میں کوئی میڈیسن لے کے کھا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں، کوئی لے لوں اٹھا لوں کھا لوں، ہو سکتا ہے کہ انفیکشن ہو جائے، وہ زہر قاتل ہو میرے لیے، جس طرح کہ بھائی صاحب تاحیات مجھے ڈاکٹروں نے روک دیا ہے کہ جتنا بھی درد ہوتا رہے تم انجیکشن نہیں لگوا سکتے، میں کوئی ٹیبلٹ نہیں لے سکتا، ایک ٹیبلٹ ہے صرف ٹرامال، پین رک جائے اس سے تو رک جائے، نہیں تو مجھے فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جانا، پوری تاحیات میرے لیے پابندی ہے۔ تو ہو سکتا ہے میں وہاں پہ جاؤں تو وہ میڈیسن لے لوں جو میرے لیے پابندی ہے، تو میرے لیے تو عذاب جاں بن جائے گی، تو کون سی میڈیسن لوں؟ یہ کوئی بتانے والا بتائے گا، مخصوص میڈیسن لوں گا تو پھر وہ فساد، پھر وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح یا اللہ تیری کس نعمت کا ذکر کروں جس سے امت کا بکھرا ہوا شیرازہ پھر سارا یکجار ہو جائے، اکٹھا ہو جائے؟ تو کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میں نے یہاں پر مطلق نعمت کا ذکر تو کیا ہی نہیں، تو نے پہلے سوال شروع کر دیا، آگے پڑھ، میں نے اس کی کچھ نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو، ذکر کرو اس نعمت کا، اللہ کی اس نعمت کا جو اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس کے آنے سے پہلے تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔
एक दूसरे के खून के प्यासे से। तवज्जो से मेरी बात को सुनिए। उस नेमत के आने से पहले तुम एक दूसरे के खून, ये अल्लाह ताला का तरीका है, लॉ ऑफ नेचर है। हमेशा फसाद को खत्म करने के लिए दस्तूर एक है सबका हिस्ट्री के अंदर। फिरौन को पता चलिया कि नबी का मिलाद होना है बनी इसराइल की कौम दे विच, उसने 70,000 बच्चे मरवा छे। मैं दुरुस्त कहता हूं या गलत? 70,000 बच्चे माओ की गोद में जब आए, आंख खोली, दाई खड़ी होती थी, फौजियों को बताती, वो आके ज़िबा कर देते। 70,000 बेगुनाहों का खून बह गया और 30,000 के